بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ داستان حاج احمد عسکری سے متعلق ہے جو اس دور میں حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوئے ہیں۔ آقا حاج احمد عسکری کرمانشاہی ساکن تہران سے ملاقات کی جن کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت کا شرف حاصل ہوا تھا۔ ان کا مشغلہ یہ تھا کہ وہ تقریر کے ذریعے جوانوں کو واعظ نصیحت، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فرمایا کرتے تھے اور قرآن کریم کی تفسیر بھی فرماتے تھے۔ مجھے خبر مل چکی تھی کہ موصوف حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہو چکے ہیں، لہٰذا میں نے ٹیلی فون کے ذریعے ان کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت چاہی تاکہ ان کی زبانی یہ واقعہ سن سکوں۔ انہوں نے مجھے اجازت دی اور وقت معین فرمایا، چنانچہ میں مقررہ وقت پر اپنے بڑے بیٹے سید امیر جزائری کے ہمراہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے انہیں ایک 70 سالہ نورانی پیر مرد پایا۔ انہوں نے میرا خیر مقدم کیا اور مسکراتے ہوئے اپنی دونوں باہوں کو پھیلا دیا اور بڑی محبت و شفقت کے ساتھ معانقہ فرمایا، گویا برسوں سے ہمارے اور ان کے تعلقات رہے ہوں۔ انہوں نے ہم کو اپنے سینے سے لگا لیا، پھر ہم لوگ بیٹھ گئے۔ میں نے ان سے التماس کی کہ وہ مجھے اپنی زیارت کی داستان سنائیں۔ اس پر انہوں نے اس طرح فرمایا، میں ایک روز اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا کہ 3 نوجوان جو کہ میرے درس میں شرکت کیا کرتے تھے میرے گھر میں داخل ہوئے۔ انہوں نے مجھ سے خواہش کی کہ آپ ہمارے ساتھ مسجد صاحب زمانہ علیہ السلام جو شہر قم کے قریب ایک گاؤں جمکران میں واقع ہے تشریف لے چلیں۔ پہلے میں نے کثرت مشغولیت کی وجہ سے معذرت چاہی، لیکن جب ان لوگوں کا اصرار بڑھا تو مجھے سوائے چلنے کے اور کوئی چارہ کار نظر نہ آیا، لہٰذا میں ان کے ساتھ کار میں سوار ہو گیا اور قم کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہاں تک کہ ہم شہر قم کے قریب پہنچے۔ ابھی شہر سے 10 کلومیٹر کا فاصلہ باقی تھا کہ اچانک ہماری کار رک گئی۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ ان لوگوں نے کہا گاڑی میں کچھ خرابی ہو گئی ہے، ہم بہت جلد اسے ٹھیک کر لیں گے۔ میں ہی سن کر گاڑی سے نیچے اترا اور لوٹے میں پانی لے کر قضا حاجت کی غرض سے اس سڑک کی بائیں طرف واقع میدان میں چل پڑا، جہاں اس وقت نہ کسی کا گھر تھا نہ آبادی تھی، لیکن موجودہ وقت میں وہاں بے شمار گھر اور بڑی بڑی عمارتیں موجود ہیں۔ ابھی تھوڑی ہی دور چلا تھا کہ میں نے ایک شاندار جوان کو دیکھا جن کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ سر پر سبز رنگ کا عمامہ، بدن پر سفید عربی قیمتی قبا تھی، بدن سے مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی تھی جس کی وجہ سے سارا علاقہ مہک رہا تھا۔ ان کے ہاتھ میں ایک لمبا نیزہ بھی تھا جس سے وہ زمین پر خط کھینچ رہے تھے۔ میں نے اپنے دل میں سوچا شاید یہ سید حوزہ علمیہ کے کوئی طالب علم ہے، لیکن پھر یہ خیال آیا کہ یہ یہاں اتنا لمبا نیزہ لیے کیا کر رہے ہیں۔ میں نے انہیں سلام کیا اور کہا اے سید بزرگوار، آپ اپنے ہاتھ میں یہ اتنا بڑا نیزہ لیے کیا کر رہے ہیں؟ آج کل تو اسٹین گن اور توپ و ٹینک کا زمانہ ہے، اور پھر اس شورا زار اور بنجر زمین میں آپ یہ لکیریں کیوں کھینچ رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا میں یہاں ایک مسجد کے حدود بنا رہا ہوں جو عنقریب اس جگہ بننے والی ہے۔ ان کی اس بات سے میرا تعجب اور بڑھ گیا کہ بھلا اس بے آب و گیاہ جگہ پر مسجد کس طرح بنے گی، اور یہاں مسجد بنانے کا فائدہ بھی کیا ہے جبکہ یہاں پر نہ آب ہے نہ آبادی، نہ ہی کوئی نمازی ہے جو آ کر نماز پڑھے گا۔ بہرحال میں آگے بڑھ گیا اور کچھ دور جا کر قضائے حاجت کے لیے بیٹھ گیا۔ اتنے میں پیچھے سے اس سید نے آواز دی آقا عسکری یہاں سے اٹھ جاؤ، کیا میں نے تم سے نہیں کہا کہ یہاں مسجد بننے والی ہے اور تم اس جگہ کو نجس کرنا چاہتے ہو؟ میں فوراً کھڑا ہو گیا اور تعجب میں پڑ گیا کہ انہیں میرا نام کیسے معلوم ہو گیا۔ پھر میں نے دل میں سوچا شاید انہوں نے مجھے پہلے کہیں دیکھا ہے اور پہچان لیا ہے۔ میں اور فاصلے پر چلا گیا اور قضائے حاجت کے لیے بیٹھ گیا اور دل میں یہ طے کیا کہ واپسی پر ان سے 3 سوال ضرور کروں گا۔ پہلا سوال یہ کہ اس جگہ کس لیے مسجد بنے گی جبکہ یہ علاقہ بالکل غیر آباد بے آب و گیاہ میدان ہے۔ دوسرا سوال اس مسجد کا بانی کون ہوگا۔ تیسرا سوال مسجد تعمیر ہونے کے بعد نجاست و طہارت کا سوال ہوتا ہے، پہلے نہیں۔
میں واپس ہوا، میں نے دیکھا کہ وہ سید اب بھی نیزہ لیے حدود مسجد کی تعین میں مشغول تھے۔ میں نے کہا، اے سید بزرگوار، آپ یہ مسجد کس لیے بنا رہے ہیں جبکہ یہاں کوئی انسان نہیں رہتا؟ کیا یہاں جنات آ کر نماز پڑھیں گے؟ انہوں نے فرمایا، اے عسکری، یہاں انسان نماز پڑھیں گے، عن قریب یہ جگہ آباد ہو جائے گی اور یہاں بہت سے گھر بن جائیں گے۔ میں نے کہا، اس مسجد کا بانی کون ہوگا؟ انہوں نے فرمایا، ید اللہ فوق ایدہم۔ میں نے کہا، اے سید بزرگوار، میں عربی سے بطور قلی ناواقف نہیں ہوں، میں بھی اس آیت شریفہ کی معنی جانتا ہوں، اور وہ یہ کہ اللہ کا ہاتھ سارے ہاتھوں کے اوپر ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اس مسجد کا بانی کون ہوگا جس کی تعمیر کا اس علاقے میں آپ دعویٰ کر رہے ہیں؟ آخر وہ شخص کون ہوگا؟ انہوں نے پھر اس آیت کو دہرایا۔ میں نے کہا، اے سید، جائیے اور اپنا درس پڑھیے، یہ نیزہ لیے آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آج کل توپ و ٹینک کا زمانہ ہے۔ اس گفتگو کے اختتام پر میں ان سے جدا ہو کر گاڑی کی طرف جانے لگا۔ انہوں نے دوبارہ مجھے آواز دی۔ جب میں نزدیک پہنچا تو اپنی طرف کھینچ لیا۔ اس وقت ان کے بدن کی خوشبو کی شدت سے میرے حواس باختہ ہو رہے تھے اور عجیب گھبراہٹ میں مبتلا تھا۔ پھر انہوں نے فرمایا، اے عسکری، تم تیسرا سوال تو بھول ہی گئے، لو میں اس کا بھی جواب دیے دیتا ہوں۔ جان لو، یہاں کی زمین کو نجس کرنے سے میں نے اس لیے منع کیا ہے کہ اس جگہ ایک عظیم الشان سید بزرگوار اور ان کے اصحاب کو شہید کیا گیا ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے ایک سمت اشارہ کیا اور فرمایا، اس جگہ وہ سید بزرگوار گھوڑے سے زمین پر گرے تھے، اس لیے یہاں پر مسجد کی محراب ہوگی، اور اس جگہ ان کے دوستوں کا خون بہایا گیا تھا، لہٰذا وہاں مسجد کا حال بنے گا، اور اس مقام پر ایک منبر نصب کیا جائے گا جس پر میرے جد نامدار حضرت امام حسین علیہ السلام کی مجلس عذاب برپا ہوا کرے گی۔ یہ کہہ کر وہ شدت سے رونے لگے، یہاں تک کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ میں بھی ان کے ہمراہ رونے لگا۔ پھر انہوں نے فرمایا، دیکھو، اس جگہ پر ایک لائبریری دینی کتابوں کے لیے بنے گی، میں چاہتا ہوں کہ تم بھی چند کتابیں ہدیہ کر کے اس ثواب کے کام میں شریک ہو جاؤ۔ پھر انہوں نے کہا، کیا تمہیں منظور ہے؟ میں نے کہا، ہاں اے میرے سید و سردار، مجھے منظور ہے۔ پھر ہم دونوں ایک دوسرے سے علیحدہ ہو گئے اور میں گاڑی کی طرف چل پڑا۔ وہاں آ کر میں نے دیکھا کہ گاڑی ٹھیک ہو گئی ہے۔ میں پھر سفر کے لیے آمادہ ہو گیا۔ میں نے نوجوانوں سے پوچھا، گاڑی میں کیا خرابی واقع ہوئی تھی؟ ان لوگوں نے کہا، سچ پوچھو تو کچھ بھی نہیں بگڑا تھا، بس یوں ہی رک گئی تھی اور خود بخود ٹھیک ہو گئی۔ لیکن آپ یہ بتلائیں کہ آپ صحرا میں یک و تنہا کس سے باتیں کر رہے تھے جبکہ آپ کا مخاطب کوئی بھی نہ تھا؟ میں نے کہا، ان سید بزرگوار سے بات کر رہا تھا جن کے ہاتھ میں بڑا سا نیزہ ہے، جو اس مقام پر ایک مسجد کی تعمیر کے لیے زمین کی حدود بنا رہے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا، کون سے سید؟ کہاں ہیں وہ؟ ہم نے تو کسی سید کو نہیں دیکھا، آپ خود بخود بڑبڑا رہے تھے۔ آقا عسکری کہتے ہیں، اس وقت میں نے بھی جب مڑ کر دیکھا تو وہاں کوسوں تک کسی انسان کا نام و نشان نہ تھا، لق دوک صحرا خالی پڑا تھا۔ اس وقت مجھ کو ہوش آیا اور متوجہ ہوا کہ یہ سید کون تھا۔ تب میرے جسم میں تھر تھری پیدا ہو گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، کیونکہ میں سمجھ گیا تھا کہ کیسا قیمتی موقع ہاتھ سے نکل گیا۔ یہ کوئی معمولی سید نہیں تھا، بلکہ میرا مولا و آقا اور سارے جہاں کا امام تھا، جس سے میں ہم کلام تھا، اور اس سے گفتگو کے دوران میں نے نازیبہ الفاظ بھی استعمال کیے، بلکہ ان سے مزاح تک کر ڈالا، کیونکہ میں نے کہا تھا، اے سید، آپ جائیں اور درس میں مشغول ہوں۔ میں نے انہیں حوزہ علمیہ قم کا ایک معمولی طالب علم سمجھا تھا۔ یہ خیال آتے ہی میں بے تحاشا رونے لگا۔ سارے جوان میرے اچانک گریہ و بکا سے تعجب میں پڑ گئے۔ انہوں نے مجھ سے اس گریے کا سبب پوچھنا شروع کر دیا، لیکن میں نے انہیں کچھ نہیں بتایا۔ جس قدر وہ گریہ کی وجہ پوچھنے پر اصرار کرتے تھے، میرا گریہ اور بڑھ جاتا تھا۔ بالآخر ان لوگوں نے مجھے اپنے حال پر چھوڑ دیا۔ ہم جب دوبارہ سوار ہو کر مسجد جمکران چلے تو میں اب بھی گریہ وزاری میں مشغول تھا اور اپنے ساتھیوں سے کچھ نہیں بتلاتا تھا، یہاں تک کہ ہم مسجد جمکران آ پہنچے۔
ابھی میں وہاں نماز میں مشغول ہی ہوا تھا کہ دوبارہ مجھے وہی خوشبو محسوس ہوئی جو قم کے صحرا میں محسوس ہوئی تھی۔ میں نے دوبارہ دیکھا کہ امام علیہ السلام میرے پہلو میں نماز میں مشغول ہیں، لہٰذا میں نے کوشش کی کہ اپنی نماز جلد ختم کر کے ان کے دست و پائے مبارک کا بوسہ لوں، لیکن انہوں نے میری نماز تمام ہونے سے پہلے ہی اپنی نماز ختم کر دی اور مجھ سے یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ اے عسکری، مسجد کی لائبریری کے واسطے کتاب کا وعدہ نہ بھولنا۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گئے۔ جب میں نماز سے فارغ ہوا تو میں نے انہیں نہیں دیکھا۔ تب میں نے مسجد کے اطراف میں دوڑنا شروع کیا۔ میں یہ کہتا جاتا تھا کہ اے میرے سید و سردار، آپ کہاں ہیں؟ لیکن وہ میری نظروں سے ایسے اوجھل ہو گئے تھے جیسے کسی پیاسے کے سامنے سے آب حیات۔ لوگ میری یہ حالت دیکھ کر حیران و پریشان ہو رہے تھے۔ ہر ایک مجھ سے یہی پوچھتا تھا کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے، لیکن میں ان کے سامنے لب کشائی نہ کر سکا، یہاں تک کہ میں تہران واپس ہو گیا۔ آقا عسکری کا بیان ہے، میں نے تہران پہنچ کر یہ سارا واقعہ ایک عالم دین سے جو کہ میرے معتمد تھے بیان کر دیا۔ انہوں نے مجھ سے کہا، ظاہراً آپ نے امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت فرمائی ہے، آپ کو مزید یقین کرنا ہے کہ حضرت سے آپ کی زیارت ہوئی ہے یا نہیں، تو آپ انتظار کریں اور دیکھیں کہ اس مقام پر جہاں آپ نے ان کو دیکھا تھا مسجد تعمیر ہوتی ہے یا نہیں۔ آقا عسکری کہتے ہیں، اس کے بعد میں نے کئی سال انتظار کیا کہ دیکھیے یہ مسجد کب بنتی ہے، یہاں تک کہ میری عادت ہو گئی تھی کہ جب بھی میں قم کی زیارت کو جاتا اور اس علاقے سے گزرتا تو ضرور اپنی نگاہ اس مقام پر دوڑاتا تھا جہاں میں نے امام علیہ السلام کی زیارت کی تھی اور ان کو مسجد کے حدود بناتے دیکھا تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ٹیکسی سے مجھے قم آنے کا موقع ملا۔ جب میں اس مقام پر پہنچا اور عادت کے مطابق میں نے اپنی نگاہ دوڑائی تو میں خوشی سے بدہوش ہونے لگا، کیونکہ میں نے دیکھا کہ اس مقام پر ایک مسجد تعمیر ہو رہی ہے اور اس کے دونوں منارے نصف بلندی تک پہنچ چکے ہیں۔ میں ٹیکسی سے اتر پڑا اور دوڑتا ہوا مسجد کے پاس پہنچا۔ میں نے دیکھا کہ ایک معمار تعمیر میں مصروف ہے۔ میں نے اسے سلام کیا اور کہا، بتلاؤ اس مسجد کا بانی کون ہے؟ اس نے کہا، اہل قم کا ایک تاجر ہے۔ میں نے کہا، اس کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، اس کا نام حاجی ید اللہ ہے۔ یہ سن کر میں دوبارہ تعجب میں غرق ہو گیا، اور اب میں امام علیہ السلام کی وہ بات سمجھا جب کہ میں نے آپ سے مسجد کے بانی کے متعلق سوال کیا تھا کہ اس کا بانی کون ہوگا، تو حضرت نے 2 بار فرمایا تھا، ید اللہ فوق ایدیہم، اس لیے کہ مسجد کے بانی کا نام ید اللہ تھا۔ کیا تم نے جب سے اس مسجد کی تعمیر شروع کی ہے کوئی عجیب و غریب چیز دیکھی ہے؟ اس نے کہا، ہاں، ایک روز میں اس اونچی پہاڑ پر بیٹھا تعمیر میں مشغول تھا کہ اتنے میں ایک خوبصورت تو باوقار سید تشریف لائے جن سے زیادہ خوبصورت شخص آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ وہ مجھ سے کہنے لگے، لو یہ پیسے اور حاجی ید اللہ کو دے دینا۔ میں نے ان سے کہا، اے آقا، حاجی صاحب بڑے پیسے والے آدمی ہیں، وہ اپنے خالص سرمایہ سے اس مسجد کو تعمیر کروا رہے ہیں، اس کے لیے وہ کسی سے پیسہ قبول نہیں کریں گے۔ اس وقت اس سید نے مجھ سے کہا، یہ پیسہ لو اور جیسا میں کہہ رہا ہوں انجام دو۔ ان کی اس گفتگو سے مجھ پر بڑا رعب طاری ہوا اور ان کی مخالفت پر قادر نہ ہوا، چنانچہ میں نے اپنا ہاتھ بڑھا دیا اور پیسے لے لیے۔ میں نے دیکھا کہ وہ 50 تومان کا ایک نوٹ تھا، اسے میں نے اپنی جیب میں ڈال دیا۔ جب وہ سید بزرگوار چلے گئے تو میں نے اپنے آپ سوچا کہ میں نے اس سید بزرگوار سے ایک عجیب بات دیکھی ہے، اور وہ یہ کہ میں اتنے اونچے مکان پر بیٹھا ہوا ہوں جو زمین سے اتنا بلند ہے کہ کسی کا ہاتھ مجھ تک نہیں پہنچ سکتا۔ پھر اس سید کا ہاتھ مجھ تک کیسے پہنچا اور انہوں نے یہ پیسے مجھ تک کیسے پہنچائے؟ پھر میں نے اپنے ماتحت کام کرنے والے مزدور سے کہا، دوڑو اور مجھے اس سید کے بارے میں خبر دو، ابھی اس دروازے سے نکلے ہیں۔ مزدور گیا لیکن وہ واپس نہیں آیا۔ معمار کا بیان ہے، پھر میں مچان کی بلندی سے نیچے اترا اور اس مزدور کی کھوج میں نکلا۔ کچھ دور پر میں نے اسے بعالم حیرانی کھڑا پایا اور تا حد نگاہ وہاں کوئی اور شخص نظر نہیں آ رہا تھا۔
میں نے اس مزدور سے کہا تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں اس سید کو ڈھونڈ رہا ہوں لیکن مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ آخر وہ کہاں گئے؟ نہ معلوم زمین انہیں نگل گئی یا آسمان میں اڑ گئے۔ عسکری صاحب کا بیان ہے مجھ کو امام زمانہ علیہ السلام سے کیا ہوا وعدہ یعنی مسجد کی لائبریری میں کتاب ہدیہ کرنا یاد تھا۔ جیسے ہی اس مسجد کی تعمیر مکمل ہوئی میں نے بہت سی دینی کتابیں خریدیں اور 2 کارٹونوں میں بھر کر حاجی ید اللہ کے گھر لے گیا۔ جب میں ان کی خدمت میں پہنچا تو میں نے انہیں بڑے روب و دبدبہ والا انسان پایا۔ ان کے چہرے سے نیکی کے آثار نمایاں تھے۔ میں نے ان سے کہا میں یہ کتابیں آپ کی بنائی ہوئی مسجد کی لائبریری کے لیے لایا ہوں۔ انہوں نے کہا اس زحمت کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ جبکہ آپ کے ہاں تہران میں بہت سی مسجدیں ہیں، آپ انہیں چھوڑ کر قم کی اس مسجد کے لیے کتابیں کیوں ہدیہ کرنا چاہتے ہیں؟ اس پر میں نے حاجی صاحب سے سارا واقعہ کہہ سنایا۔ پھر میں نے کہا کہ میں حکم امام علیہ السلام کی تعمیل کے لیے ان کتابوں کو لے کر آیا ہوں۔ جب اس بندہ مومن نے میری داستان سنی تو خوشی کے آنسو اس کی آنکھوں سے جاری ہو گئے، کیونکہ اسے یقین ہو گیا کہ جو نیک کام اس نے انجام دیا ہے اسے اللہ نے امام علیہ السلام کے منشا کے مطابق قرار دیا ہے۔ پھر میں نے کہا مجھے آپ سے ایک حاجت ہے۔ انہوں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ میں نے کہا مجھے وہ نوٹ دکھلا دیں جو امام علیہ السلام نے معمار کے ذریعے آپ کو عطا کیا ہے۔ یہ سن کر وہ بلند آواز سے روئے، پھر فرمایا اے بھائی میرے نصیب میں نہیں تھا کہ وہ نوٹ میرے پاس باقی رہتا۔ میں نے کہا کیا ہوا، کوئی خاص بات؟ انہوں نے کہا ایک روز میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا کہ مجھ سے کسی نے آ کر کہا کہ دروازے پر ایک عورت آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ میں نے کہا اسے میرے پاس آنے دو۔ وہ عورت آئی، سلام کیا اور بولی میں ایک بیوہ سیدانی ہوں، ابھی حال ہی میں میرے شوہر کا انتقال ہوا ہے، اب میں چند یتیم سید زادوں کی پرورش کر رہی ہوں۔ میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ میں اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے قوت ما لا یموت کا انتظام کر سکوں۔ میں نے بی بی حضرت معصوم قم صلوات اللہ علیہا کی زیارت کی اور ان سے اپنی حالت بیان کی۔ وہاں مجھے ایک سید بزرگوار ملے، انہوں نے مجھ سے کہا حاجی ید اللہ کے پاس جاؤ، وہ تمہاری مشکل حل کر دیں گے۔ یہ کہہ کر انہوں نے آپ کا مکمل پتہ بتلایا، اسی کے سہارے میں آپ تک پہنچی ہوں۔ حاجی ید اللہ صاحب کا بیان ہے میں نے اس بیوہ سیدانی کو 3000 تومان جو کہ میری جیب میں اس وقت موجود تھے دینے کا ارادہ کر لیا اور اس خیال سے جیب میں ہاتھ ڈالا لیکن وہ نہ ملے۔ پھر اس کے بعد میں نے گھر کا گوشہ گوشہ چھان مارا لیکن نہ وہ 3000 ملے اور نہ کوئی اور پیسہ ملا۔ میں نے اپنے گھر والوں سے کہا مجھے کچھ پیسے دے دو تاکہ اس سیدانی کو دے سکوں۔ ان لوگوں نے کہا اتفاق سے ہمارے پاس بھی کچھ نہیں ہے۔ پھر میں نے دوبارہ اپنی اوپر والی جیب میں ہاتھ ڈالا تو مجھے اپنا بٹوا مل گیا۔ میں نے اسے کھولا تو اس میں 50 تومان کا ایک نوٹ ملا۔ میں نے اسے فوراً اس عورت کے حوالے کر دیا۔ وہ عورت اس کو لے کر گھر سے باہر چلی گئی۔ اس کے چلے جانے کے بعد میں متوجہ ہوا کہ جو نوٹ میں نے اس کو دے دیا ہے وہ وہی نوٹ تھا جسے امام علیہ السلام نے معمار کے ہاتھوں مجھے عطا کیا تھا، اور میں نے اسے تبرک کے طور پر اپنے بٹوے میں رکھ لیا تھا جو ہمیشہ میری جیب میں رہا کرتا تھا۔ جو ہی مجھے اس امر کا احساس ہوا میں اس عورت کی تلاش میں دوڑتا تاکہ وہ پیسہ واپس لے لوں۔ میں نے گلی کوچوں اور سڑکوں کو چھان مارا مگر وہ عورت نظر نہ آئی۔ پھر میں حرم حضرت معصومہ میں داخل ہوا کہ شاید وہ عورت وہاں مل جائے، لیکن وہ وہاں بھی نہ ملی۔ پھر میں پیدائش و وفات کے دفتر میں گیا اور حال میں فوت ہونے والے ناموں کا مطالعہ کیا، مگر اس دفتر میں بھی اس مہینے کے اندر مرنے والوں میں کوئی سید نظر نہ آیا۔ ان سب کوششوں کا مقصد یہ تھا کہ میں امام علیہ السلام کے عطا کردہ پیسے کو واپس حاصل کر سکوں، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ میں نے اس عورت کو پھر کبھی نہیں دیکھا تھا تاکہ اس سے وہ نوٹ واپس لے سکوں چاہے مجھے کتنا ہی پیسہ دینا پڑے۔ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ اس کے بعد جب میں نے پھر اپنا ہاتھ جیب میں ڈالا تو وہ 3000 تومان موجود پائے جو پہلی مرتبہ مفقود ہو چکے تھے۔ اس کے بعد حاجی ید اللہ نے کہا اے بھائی تم ان پیسوں کے کھونے پر میرے افسوس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ میں اپنی ساری پراپرٹی اس عورت کو دینے پر راضی ہوں تاکہ اس سے وہ پیسے حاصل کر لوں جو کہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام سے مجھ تک پہنچے تھے۔
مولف فرماتے ہیں یہاں پر آقا عسکری کی داستان ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد مجھ کو ان کی زیارت کا شرف دوبارہ حاصل نہ ہو سکا۔ امید ہے کہ وہ ابھی زندہ سلامت ہوں گے۔ البتہ حاجی ید اللہ جوار رحمت الہی میں پہنچ چکے ہیں اور انہیں اسی مسجد کے دروازے کے سامنے دفن کیا گیا ہے۔ وہاں حاضر ہونے والا ہر شخص ان کی قبر سے واقف ہے۔ میرا خیال ہے کہ امام علیہ السلام کا عطا کردہ وہ مال واپس لیا جانا ان کی رحلت کی نشانی تھی۔ یہ مسجد قم میں میرے استاد حضرت آیت اللہ آقائے سید ابو القاسم خوئی کے مدرسہ مدینۃ العلم کے پہلو میں واقع ہے۔ خدا ہم سب کو اس مسجد کی زیارت اور اس میں نماز ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور بیل کے آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری ویڈیو آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہے۔ شکریہ۔